بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو آج میں بنا رہی تھی بھے اور مرغی۔ تو میرے جو ہسبینڈ ہیں وہ آئے ہوئے ہیں، تو انہوں نے کافی وہ بتا رہے تھے مجھے کہ یہ سبزی ہوتی ہے، کیونکہ مجھے یہ اچھے نہیں لگتے کھانے میں، کم ہی کھاتی ہوں۔ تو چلیں جی، اس کو میں نے کاٹ لیا تھا، کاٹ کے راؤنڈ شیپ میں، اور اس کو میں نے بوائل کر لیا تھا۔ اس کو ہلکا بوائل کرنا ہے، مین کہ ایسے کہ ہلکا کچا پن ہو اس کے اندر۔ تو لیکن میں نے جو ہے نا تھوڑا سا میں نے آئل ڈالا ہے، اور آئل کے ساتھ میں نے 2 عدد پیاز لیے تھے، ان کو میں نے چھوٹا چھوٹا چاپ کر لیا تھا۔ اور جیسے آئل گرم ہوا ہے تو اس کے اندر میں پیاز ڈالوں گی۔ اچھا، یہ میرے پاس آئل جو سالن وغیرہ کے ساتھ بچ جاتا ہے نا، بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ تھوڑا زیادہ ہو جاتا ہے سالن میں، تو میں وہ نکال کے رکھ لیتی ہوں۔ بس اس کو میں نے چھننی کی مدد سے چھان لیا تھا، تاکہ جو کوئی سالن کے پارٹیکل وغیرہ ہیں تو وہ اس کے اندر نہ آئیں۔ تو بس جیسے آئل گرم ہوا ہے، میں نے اس کے اندر جو ہے پیاز ڈال دیے تھے، اور اس کو میں نے چھوڑ دیا تھا 5 سے 6 منٹ کے لیے، تاکہ یہ اچھے سے براؤن ہو جائے۔ کیونکہ جب یہ براؤن ہونے لگ جاتے ہیں نا، تو اس کے بعد ہی میں اس کے اندر جو ہے وہ ڈالتی ہوں ادرک اور لہسن کا پیسٹ۔ اچھا، یہاں پہ جب میں نے ان کو براؤن کر لیا تھا، تو میں نے پہلے ٹماٹر ڈال دیے تھے، ادرک اور لہسن ڈالنا بھول گئی تھی، تو بعد میں بس میں نے فوراً ہی ادرک اور لہسن جو ہے نا اس کا پیسٹ 1 چمچ تھا، وہ بھی میں نے اس کے اندر ایڈ کیا تھا۔ اور پھر اس کو میں نے اکٹھا جو ہے ادرک لہسن کا پیسٹ اور ٹماٹر، ان دونوں کو اچھے سے پیاز کے ساتھ ان کی بھنائی کی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اب میں اس کے اندر ڈال رہی تھی مسالہ جات۔ مسالے میں نے اس کے اندر ڈالا ہے جی سرخ پیسی ہوئی لال مرچ، اور اس کے بعد نمک اور ہلدی۔ یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ڈال سکتے ہیں۔ میں نے ہاف جو ٹیبل سپون ہے وہ ڈالی ہے، کیونکہ ہم بہت کم جو ہے وہ مسالہ وغیرہ پسند کرتے ہیں، گھر میں بہت کم کھایا جاتا ہے۔ تو بس یہ ادرک اور لہسن کا جو پیسٹ والا باؤل تھا، اسی کے اندر میں نے ہلکا سا پانی ڈالا ہے، اور وہ اس کے اندر ایڈ کر دیا، تاکہ یہ جو پیاز اور ٹماٹر وغیرہ ان کی اچھی سے بھنائی ہو جائے۔ اس ٹائم پہ آج جو ہے نا بہت عرصے کے بعد میرے ہسبینڈ اور میں ہم دونوں مل کے بنا رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ چلے میں آپ کے ساتھ ہیلپ کر دیتا ہوں، کیونکہ میں نے ساتھ کے ساتھ آٹا وغیرہ بھی گوندھ رہی تھی، تاکہ ٹائم سے جو ہے نا وہ میرا کھانا جو تھا وہ ریڈی ہو جائے۔ تو اس ٹائم پہ وہ چمچ وغیرہ اس کا ہلا بھی رہے تھے، اور اس کو مکس اپ کیا ہے انہوں نے اور بنایا ہے۔ تو بس یہاں پہ ہم جو چکن کو اس کے اندر ڈال کے اس کو چھوڑ دیں گے 7-8 منٹ کے لیے۔ اس سے یہ ہوگا کہ چکن جو ہے نا وہ اپنا پانی چھوڑ دے گا، اور ساتھ کے ساتھ اس کی بھنائی بھی ہو جائے گی۔ تو اس کے اندر میں نے کسی قسم کا کوئی پانی وغیرہ ایڈ نہیں کیا، بس اس کو چکن کو اندر ڈال کے اس کو چھوڑ دیا تھا 5-7 منٹ کے لیے۔ اس کی بھنائی ہوتی ہوئی ہے، ساتھ کے ساتھ یہ پانی چھوڑتا ہے، اس کے اوپر ڈھکن دے دیا تھا تاکہ یہ اچھے سے گل جائے نا۔ تو اس کا گلانا زیادہ اہم تھا، کیونکہ جب یہ چکن گل گیا تھا نا، اس کے بعد ہی میں نے وہ جو میں نے بوائل کر کے رکھے ہوئے تھے نا، وہ میں نے اس کے اندر ڈالنے تھے۔ تو بس یہاں پہ جو چکن تھا وہ کافی حد تک گل چکا تھا، لیکن پھر بھی میں نے اس کو اس کی بھنائی اتنا اچھے سے کرنی تھی کہ اس کا جو پانی ہے نا وہ ختم ہو جائے، اور اس کا آئل جو ہے وہ بالکل سیپریٹ ہو جائے۔ تو یہاں پہ جو ہے ہسبینڈ جو تھے وہ ہیلپ کر رہے تھے، انہوں نے بنایا اس کو تھوڑا بہت، کہ کچھ انہوں نے بنایا کچھ میں نے بنایا، مل جل کے ہم لوگوں نے بنا لیا تھا۔ تو یہاں پہ اس کی چکن کی بھنائی ہو رہی تھی، چکن گل رہا تھا اس ٹائم پہ۔ تو بس یہ تقریباً 6 سے 7 منٹ لگے تھے، تو اس کی بھنائی اچھے سے ہو گئی تھی۔ اچھا، میں نے پھر اس کو بہت اچھے سے اس کو بھونا تھا، کیونکہ اس کے اندر جب پانی رہ جاتا ہے نا، اس کی عجیب سی سمیل آتی ہے چکن کی، کوئی بھی گوشت ہے۔ تو آپ اس کو اچھے سے بھونیں، اس کو ایک تو لگنے نہ دیں نیچے، کیونکہ پھر جب لگا ہوا سالن کی تو ویسے وہ جلے ہوئے کی سمیل آتی ہے۔ تو بس یہاں پہ اس کی بھنائی کی ہے، بھنائی کر کے اس کو میں نے دوبارہ سے ڈھکن دے دیا تھا 5-6 منٹ کے لیے، کیونکہ ابھی مجھے چکن تھوڑا سا کچا لگ رہا تھا، اس میں کچا پن سا فیل ہو رہا تھا۔ تو کیونکہ بھے وغیرہ جو ہوتے ہیں نا، بعض دفعہ ہم کچے بھی ڈال لیتے ہیں۔ آپ بھنائی اس کو بوائل کریں تو ٹھیک ہے، اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو کوئی ایشو نہیں ہے، آپ اس کو ایسے ہی دھو لیں، دھو کے تو آپ جیسے چکن وغیرہ آپ اس کو بھونیں گے، ساتھ میں وہ بھے ایڈ کر دیں، تو چکن کے ساتھ وہ گل جاتے ہیں۔ تو بس میں نے جو تھا اس کو الگ سے بوائل کیا تھا۔ اب یہاں اس سٹیج پہ آ کے چکن ماشاءاللہ بہت اچھے سے اس کا جو ہے گوشت گل چکا تھا۔ پھر میں نے اس کو سارے کو مکس اپ کیا، اور جو میرا تھا بھے والا پانی، وہ بس میرے سے غلطی یہ ہوئی کہ میں نے اس کو ویسے ہی رکھ دیا اس کو نکالا نہیں ٹوکری میں۔ اگر جیسے میں نے بوائل کیا تھا، میں نے ویسے اس کو نکال لیتی تو وہ پھر ٹوٹنے نہیں تھے۔ تو آپ لوگ کوشش کیجئے گا کہ جیسے اگر آپ بوائل کرتے ہیں تو آدھے کچے آدھے پکے چھوڑ کے آپ بوائل کیجئے گا۔ اگر آپ سے بعض دفعہ
زیادہ بوائل ہو جاتے ہیں تو پھر آپ ایسے کیجیے گا، اس کو فوراً ہی نکال لیجیے گا پانی میں سے، اس کو پانی میں رہنے مت دیجیے گا، کیونکہ جب وہ پانی میں گرم پانی کے اندر بھی رہیں گے تو وہ گل جائیں گے، زیادہ میش اپ ہو جائیں گے۔ اسی طرح میرا جو تھا نا سالن میں وہ ذرا جلدی میش اپ ہو گئے تھے، تو یہ سٹیج پہ آ کے جب گوشت کی بھنائی ہو گئی تھی میں نے ڈالے، اچھا جب میں نے ڈالے تھے نا تب بالکل ٹھیک تھے، تو جیسے جیسے میں نے اس کو مکس اپ کیا نا تو یہ ساتھ کے ساتھ ہی ٹوٹتے گئے، مطلب یہ اس قدر سافٹ ہو گئے تھے نا کہ یہ ٹوٹنے لگ گئے۔ تو یہ میں نے اصل میں بنایا بھی فرسٹ ٹائم تھا، تو مجھے اس کا آئیڈیا نہیں تھا، لیکن پھر بھی میں نے آپ کے ساتھ اس کی ریسیپی جو ہے وہ شیئر کی ہے۔ تو بس یہاں پہ جو ہے نا میں اس کو نا 2-3 منٹ کے لیے چھوڑ دوں گی، اور جب یہ اچھے سے اس کے ساتھ مکس اپ ہو گیا تھا پھر میں نے اس کے اوپر نا سبز دھنیا تھی میرے پاس، ان کو میں نے باریک باریک کاٹ کے نا وہ اس کے اوپر ڈال دیا تھا، اور سوکھا دھنیا جو ہے وہ گرائنڈ کیا ہوا تھا وہ میں نے اس کے اوپر ڈالا تھا۔ تو آپ کو کیسی لگی میری ریسیپی آپ مجھے لازمی اس کے کمنٹس کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔